السلام علیکم، ویلکم ٹو بیک مائی یوٹیوب چینل۔ آج کی ویڈیو آپ سب کے لیے بہت خاص ہونے جا رہی ہے، کیونکہ یہ جو آج جس ویو پہ میں موجود ہوں یہ سمجھ لیں پاکستان کی سیاحت کا سب سے بڑا پوائنٹ ہے، جس کو کہتے ہیں ناران۔ ناران سے آگے خوبصورت پوائنٹ جو آتے ہیں ان میں سے سب سے زیادہ جھیل سیف الملوک، اس کے بعد بابو سر ٹاپ، اس کے بعد لولو سر جھیل، اور پھر اس کے بعد کچھ اور بھی مناظر آتے ہیں۔ جنہوں نے میرا چینل نہیں دیکھا وہ ضرور سبسکرائب کر لیں۔ آج کی تازہ اپڈیٹ یہ ہے کہ یہ دیکھیں آپ کے سامنے محرم ہے۔ محرم کے دنوں کے اندر جھیل سیف الملوک کے اوپر بے انتہا رش ہے، گاڑیوں کی طویل لمبی لائنیں ہیں، چھوٹی چھوٹی لائنیں نہیں ہیں، بہت لمبی لائنیں ہیں۔ پہاڑوں کے اوپر برف بھی پڑ چکی ہے، بارشیں ہوئی ہیں، اور ٹریفک کی اگر بات کی جائے تو بہت زیادہ لمبی لائنیں، تقریباً 2 سے 3 گھنٹے یہاں پہ دشواری کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ اور اگر کہیں انتظامیہ کی بات تو جیسے یہاں کی انتظامیہ بس صرف ناران بازار تک ہے، اگر اس کی بات کی جائے آگے کسی پوائنٹ تک تو ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ بالکل مانسیرا کی جتنی بھی انتظامیہ ہے وہ اس وقت ناکارہ ہے۔ پھر یہ کہتے ہیں کہ ہمارے صوبے کے اوپر بات نہ کریں۔ کیسے نہ بات کریں جب آپ کے صوبے کے اندر لاکھوں سیاحت آتے ہیں یہاں پہ ٹور کے لیے۔ یہاں کے لوگ آپ سے کے جو شہروں سے باہر سے آتے ہیں وہ آپ کو ٹیکس پے کرتے ہیں، جو ایک ناجائز طریقہ ہے، پرچی سسٹم ہے۔ پاکستان پورے کے اندر الیکٹرانک سسٹم شروع ہو چکا ہے۔ آپ کے علاقے کے اندر ابھی تک وہ پرچی والا سسٹم ہے، لیکن وہ پرچی سسٹم نہ تو آپ کہیں لگاتے ہیں اتنا پیسہ، نہ تو آپ لوگوں نے یہ دیکھیں کہ ناران کے کسی روڈ کے اوپر لگایا، نہ جھیل سیف الملوک کا آج تک روڈ نہیں بن سکا۔ ایبٹ آباد والی سائڈ پہ آپ دیکھ لیں کہ پیر چناسی والا روڈ اگر بن سکتا ہے، بابو سر ٹاپ بن سکتا ہے، تو یہ روڈ بھی بن سکتا ہے۔ ایسی بات نہیں کہ یہ روڈ نہیں بن سکتا، بہت کچھ ہو سکتا ہے، لیکن یہاں کی جو انتظامیہ ہے وہ بالکل ناکارہ ہو چکی ہے۔ ان لوگوں نے بس یہ سوچ لیا ہے کہ لوگوں کو ذلیل و خوار کرنا ہے، لیکن ان کو فیسیلیٹیٹ نہیں کرنا، انہوں نے یہ تہیہ کر لیا ہے۔ تو آپ کو میں یہ لائیو اپڈیٹ اس لیے دکھا رہا ہوں کہ یہ ان دنوں کے اندر جو حالات ہیں، یقین جانیں کہ جتنے بھی سیاح آئے ہیں وہ تقریباً جو جھیل سیف الملوک پہ گیا اس کا پورا دن ہی وہاں گزر گیا، کیونکہ وہاں پہ 2 سے 3 گھنٹے صرف وہ گھوما پھرا، اس کے بعد پھر لائنوں میں لگنا اس کا نصیب تھا۔ ذلیلت خوارت بہت ہے۔ یہ روڈ نہ جانے کب بنے گا، یا اس کو کون بنائے گا، یا کون اس کو کچھ کرے گا، یہ کسی کو کچھ پتہ نہیں۔ اگر بات کی جائے گلگت والی سائڈ پہ تو گلگت والی سائڈ پہ بھی نئے پروجیکٹ اپروو ہوئے، بہت زیادہ الیکشنز کے بعد جو ہے پروجیکٹ اپروو ہوئے ہیں، لیکن ان جگہوں پہ کوئی اس وقت خیال نہیں کر رہا۔ اور سب سے بڑی بری خبر یہ ہے کہ جو ہمارا کشمیر کا علاقہ جو سب سے خوبصورت ہے، پاکستان کی جو سب سے خوبصورت پوائنٹ ہے، وہ بھی اس وقت بند ہے۔ ہماری دعا ہے کہ اللہ پاک وہ جلدی سے وہ جو ان کے مسائل ہیں وہ حل کرے، وہ کھل جائے، تاکہ سیاح پھر اس طرف بھی جائیں، پھر اس علاقے کو بھی تھوڑا ایکسپلور کریں۔ تو چلتے ہیں اس وقت جھیل سیف الملوک کی طرف۔ رستے میں آپ کو یہ جو لائیو اپڈیٹ ہے ہم دکھاتے ہیں کہ جو اس وقت کراؤڈ ہے، جو رش ہے، یہاں پہ آنے والے سیاح یہ چیزیں دیکھ لیں کہ ان کو یہ کچھ فیس کرنا پڑے گا، برداشت کرنا پڑے گا، کیونکہ اس جگہ کو دیکھنے کے لیے ہمت چاہیے، تھوڑا سا زور چاہیے۔ کچھ لوگ اپنی بڑی گاڑیاں لے کے بھی آتے ہیں، پراڈو ڈالے وغیرہ بھی لے کے آتے ہیں، وہ لے کر آ سکتے ہیں، لیکن وہ اگر بعد میں سسپینشن وغیرہ اس کی ڈیمیج ہو جائے، کیونکہ یہ گاڑیاں کچھ اور ہیں اور جو الیکٹرانک گاڑیاں ہماری بنی ہیں وہ کچھ اور ٹائپ کی ہیں، کیونکہ یہ والا جو روڈ ہے میرے خیال میں نامناسب ہے اس طرف بڑی گاڑی لانا اپنی ذاتی۔ اگر انسان یہ ہے جیپوں کے کرائے کے بارے میں اگر بات کی جائے تو یہ 6,000 سے لے کے 10,000 تک ان کا آج کا ریٹوں کا تھا محرم پہ۔ انتظامیہ ان کے اوپر کچھ بھی نہیں بولتی، انتظامیہ نے کچھ بھی نہیں کہا ابھی تک کہ کیا ان سے لینا چاہیے، کیا ان کو دینا چاہیے۔ انتظامیہ نے بس یہ کہا ہے جناب کہ 6,000 ریٹ ہے، آگے سے جیپوں والے جو ہیں رش زیادہ ہے، ہوٹلوں والے ہیں، ہوٹلوں والوں نے یہ سسٹم کیا ہے جو کمرہ 3 سے 4-5 ہزار کا تھا وہ 15 سے 20 ہزار کا دیا۔ جو کمرہ 20,000 روپے کا تھا اس کی پرائس تقریباً 35,000 تک جو ناران کے اندر بٹا کنڈی کے اندر فی الحال 10 محرم یہ جو کنڈیشن ان دنوں کے اندر ہوئی ہے یہی چل رہی ہے۔ یہاں کی انتظامیہ سے ہم یہ کہنا چاہتے ہیں کہ چلیں ٹھیک ہے، اگر آپ لوگوں سے ایکسٹرا چارجز وصول کرتے ہیں تو پھر ان کو اس کے حساب سے فیسیلیٹیٹ بھی کیا جائے۔ اب جھیل سیف الملوک کی طرف گاڑیوں کے اوپر ٹیکس ہے، پرچی ہے 100 روپیہ، لیکن پھر بھی آپ دیکھ لیں کہ ضلالت خواری اتنی ہے کہ بس جتنا کوئی بس نہ ہی بوچھے۔
ہر طرف جہاں بھی آپ دیکھیں گے لائنیں ہی لائنیں لگی پڑی ہیں. یہاں پہ دیکھیں آپ، یہ سامنے ہیں آگے کوئی ایک چھوٹا سا گلیشیئر ہے، اس کو کراس کرنے یہ والی جگہ ہے، وہ خاص پوائنٹ ہے جہاں سے سب سے زیادہ ٹریفک بلاک ہوتی ہے. اور یقین جانیں یہاں پہ کیونکہ گرمی پڑنا شروع ہو چکی ہے، اب یہ گلیشیئر جلدی سے جلد ختم ہوں گے، لیکن یہاں پہ کوئی مشینری نہیں ہے، کوئی ایکسیویٹر، کوئی چھوٹی موٹی مشینری ہو جو یہ علاقہ کلیئر کروا لے، یہ جگہ ختم کرائے، صاف کروائے، ایسا کچھ بھی نہیں ہے. کوئی کسی بندے کا فی الحال کوئی مائنڈ ہی نہیں ہے کہ ان علاقوں کو تھوڑا فیسیلیٹیٹ کیا جائے. بس یہ کہتے ہیں ایڈونچر مانتے ہیں. ایڈونچر اتنا بھی نہیں ہوتا کہ پیسہ لے لے کے آپ کھائے جائیں اور کچھ بھی نہ لگائیں اور لوگوں کے اوپر اسی طرح گھنٹوں کی ضلالت خواری سارا دن اسی طرح ذلیل ہونا پڑے. تو چلتے ہیں ابھی جھیل کی طرف. رستے کے اندر یہ سب سے بڑا یہ گلیشیئر ہے. یہ گلیشیئر اگر جائے جھیل سیف الملوک کی طرف ہم جب جاتے ہیں تو یہ سب سے بڑا یہی گلیشیئر ہے. اس کو پار کرنا بھی بڑی ہمت کی بات ہوتی ہے کیونکہ یہاں کے یہ تقریباً سب سے بڑا گلیشیئر ہوتا ہے جس کی کٹائی تقریباً 30 سے 40 فٹ بن جاتی ہے. اور آپ کو میں دکھاتا ہوں کہ گلیشیئر یہ نیچے سے میلٹ ہونا شروع ہو چکا ہے، اور میرے خیال میں 10 سے 12 دن میں جو اب گرمی کی کنڈیشن شروع ہو چکی ہے ناران کے اندر، یہ 10-12 دن تک یہ ختم ہو جائیں گے کیونکہ گلیشیئر بہت زیادہ بابو سر ٹاپ تک اب گلیشیئر کی اگر بات کی جائے تو وہاں بہت جلدی ختم ہو چکے ہیں. کچھ گلیشیئر ہیں وہ بابو سر ٹاپ پہ ہیں، باقی رستے کے اندر سارے گلیشیئر ختم ہو چکے ہیں. یہ رستہ بھی بس یہی ایک گلیشیئر رہ چکا ہے، باقی تو ڈیورشن ہے، ٹوٹا ہوا روڈ ہے. آپ دیکھیں کہ یہاں پہ گاڑیوں کی بڑی ضلالت خواری ہے. اسی طرح بس لالا زار والی سائڈ پہ بھی اسی طرح چکر ہے، وہاں پہ بھی کوئی فیسیلیٹیٹ کرنے والا نہیں ہے. ٹیکس لیتے جاتے ہیں، کرایہ لیتے ہیں، لیکن فیسیلیٹیٹ کرنا ان کا کام نہیں ہے. چلیں بہرحال چلتے ہیں جھیل سیف الملوک کی طرف. تو جھیل پہ جا کے وہاں کی جو اس وقت فریش اپڈیٹ آپ کو دکھاتے ہیں کہ وہاں اس وقت کیا صورتحال ہے. یہاں پہ دیکھیں آپ، وہ لوگ جھیل سے اوپر نہیں جا سکتے. اوپر والی سائڈ پہ وہ سامنے گلیشیئر ہے، وہاں پہ سامنے اوپر والی سائڈ پہ جو لوگ جاتے ہیں وہ ہارس پہ جاتے ہیں. سب سے خوبصورت یہاں کا جو منظر ہوتا ہے، لطف اندوز ہونے کے لیے لوگ آتے ہیں اس جگہ پہ. یہی اصل میں خوبصورت ویو ہے جہاں پہ وہ سامنے دیکھیں کہ بیک سائڈ پہ بادل جو ہیں وہ بالکل پہاڑوں کے اوپر ہیں، کلاؤڈ ہے، بہت خوبصورت منظر ہے، اوپر برف باری ہے. اور یہی انداز ہے، یہ دیکھیں آپ سامنے، یہی جھیل سیف الملوک. بڑی بڑی دور سے دنیا آتی ہے اس جھیل کو دیکھنے کے لیے، اس کی خوبصورتی ہے. اور خوبصورتی اب دیکھیں کہ یہاں پہ جو موٹر والی کشتیاں ہیں وہ انہوں نے ممنوع کر دی ہیں، فی الحال سختی سے منع کی ہیں. اور یہاں پہ چپوؤں والی یہ جو اس کے ساتھ جو لکڑی کی بنائی گئی ہیں، انہی کے ساتھ فی الحال اس وقت ٹورزم والے گزارا کر رہے ہیں. لیکن اگر انتظامیہ کا کوئی سیکیورٹی کی اگر بارے میں بات کی جائے، اللہ نہ کرے کسی کے ساتھ کوئی حادثہ بن جائے، کوئی مسئلہ بن جائے، تو یقین جانیں اس جگہ پہ فی الحال کوئی بندہ نہیں ہے. یہاں پہ ابھی تک کوئی ایسا میں نے سین نہیں دیکھا کہ کوئی سیکیورٹی والا بندہ کوئی ایک بھی موجود ہو، کوئی لیفٹ رائٹ پہ کوئی ایسی ایمرجنسی والا یا کوئی ایسا کوئی پوائنٹ انہوں نے بنایا ہو، کوئی ڈائیور ہوں جس طرح اگر دریا کے کنارے یا سمندر کے ساتھ جیسے ڈائیور ہوں، کوئی ایسے بندے ہوں یہاں پہ اگر اللہ نہ کرے کوئی کشتی وغیرہ کوئی کلٹی ہو جائے، کوئی ایسا کوئی مسئلہ بن جائے، اس کو ریسکیو کرنے کے لیے ابھی تک جھیل سیف الملوک کے اوپر ایک بھی ایسا کوئی پوائنٹ نہیں بنایا گیا. لیکن پہاڑوں کے اوپر بہت خوبصورت نظارے ہیں. اور رش کی اگر بات کی جائے تو یقین جانے محرم کے اندر بہت زیادہ رش آیا، جتنا ہم نے سوچا بھی نہیں تھا. ہم نے یہ سوچا تھا کہ محرم کے دنوں کے اندر لوگ بالکل مطلب ہے کہ 9-10 محرم گزار کے اس کے بعد جو ہے لوگ آنا شروع ہوں گے، لیکن ایسا کچھ نہیں ہے. لوگوں نے 9-10 محرم کو خوب طریقے سے یہاں پہ بہت زیادہ سیاح ہے. ناران بالکل پیک تھا، بھٹا کنڈی بالکل پیک تھا، یہ سارے علاقے بالکل پیک تھے. اب ہم آتے ہیں ایک نئے جو خاص طور پہ اس علاقے کے لیے بڑا مسئلہ بنتے جا رہا ہے، وہ سب سے بڑا پوائنٹ آف ویو آپ کو دکھائیں گے. اس کے بارے میں بھی آپ نے آبزرویشن دینی ہے کہ اس کے بارے میں کیا آبزرویشن ہونی چاہیے، آپ لوگوں کی کیا رائے ہے. اگر آپ لوگ پاکستان سے محبت کرتے ہیں، اپنے ملک سے محبت کرتے ہیں، اپنی خوبصورت جگہ سے محبت ان علاقوں سے کرتے ہیں، تو پھر اس کے بارے میں کوئی نہ کوئی اچھا پوائنٹ آف ویو اور کوئی نہ کوئی اچھی رائے آپ کے پاس بھی ہوگی کہ کیا یہ مسئلہ کیسے حل ہو سکتا ہے اور یہ کیسے ہوگا.
چاہے یہ پبلک کرے چاہے یہاں کی انتظامیہ کرے، لیکن کسی نہ کسی کو تو یہ اس موسم کو بچانے کے لیے اس خوبصورت، دیکھیں یہ خوبصورت بہت ویو ہے، پہاڑوں کے اوپر برف بادل ہیں، اس پیارے سی جگہ کو بچانے کے لیے کسی کو نہ کسی کو قدم اٹھانا پڑے گا۔ یہ جھیل میں پچھلے تقریباً 5-6 سالوں سے دیکھتا آ رہا ہوں، ہر سال یہاں پہ تبدیلی ہوتی ہے، یہاں کے موسم میں بھی تبدیلی ہو رہی ہے، یہاں کی جو مطلب ہے کہ گندگی وغیرہ یہاں میں بہت زیادہ اضافہ ہو رہا ہے، یہ چیز بالکل ناقابل برداشت ہو چکی ہے اس وقت۔ وہ اس طرح ہو چکی ہے کہ لوگ یہاں پر آتے ہیں، ٹورسٹ کی تعداد کے بارے میں اب دیکھیں کہ یہاں پہ ڈالے کھڑے ہیں، یہ گاڑیاں کھڑی ہیں، یہ ان لوگوں کے آنے کی جگہ نہیں ہے۔ اگر آپ کو میں بتاؤں تو یہ دیکھیں، اگر کشتیاں وغیرہ ٹوٹی پڑی ہیں، سکریپ ہے، سکریپ کو اٹھا کے مطلب ہے کہ کسی سائڈ پہ ان لوگوں نے نہیں پھینکا، گندی چیزیں یہیں پڑی ہیں۔ اس جھیل کے کنارے کے اوپر بے انتہا کچرا، یہ گھوڑوں والے یہاں پہ آتے ہیں، اس کی گندگی یہاں پہ جھیل کے اندر جاتی ہے، اور یہ جھیل کا پانی سیدھا جا رہا ہے ناران کے اندر، اور ناران کے اندر کچھ لوگ تو اس پانی کو پیتے بھی ہیں۔ تو ہمیں ان چیزوں کو تھوڑا نوٹ کرنا چاہیے۔ یا مانسیرا کی جو انتظامیہ ہے اس سے ہماری یہ گزارش ہے کہ آپ لوگوں نے سیاحت کے لیے کیا کیا ہے؟ آپ لوگوں کو انفراسٹرکچر اچھا بنا کے دیا گیا، آپ لوگوں کو گورنمنٹ نے وفاق والی سائڈ سے بڑے بڑے بجٹ لیتے ہو، آپ لوگوں نے اس علاقے کے روڈ بنائے، بڑا زبردست لوگ انہوں نے آپ کو روڈ بنا کے دیے وفاق نے، لیکن آپ یہ دیکھیں کہ اس علاقے کے ساتھ کیا کر رہے ہیں آپ۔ مری نتھیا گلی کے اندر بہت زیادہ صفائی ہے، کچرا وغیرہ بالکل، لوگ اگر پھینکتے بھی ہیں تو اسی وقت صفائی والے کنٹرول کرتے ہیں، اس جگہ کو کلیننگ کرتے ہیں، کچرا چھوٹا موٹا پھینک بھی دیتے ہیں تو لوگ اٹھا لیتے ہیں۔ ارد گرد آپ یہاں جہاں بھی دیکھیں گندی پلاسٹک پڑی ہے، گندا کچرا، جو ڈبے کوئی کھاتا پیتا وہ سارا کا سارا اس علاقے کے اندر پڑا ہے۔ یہاں کی انتظامیہ نہ تو کچھ کرنے دیتی ہے اور نہ خود کچھ کرتی ہے۔ اب یہ نہیں سمجھ آتی کہ یہ اس علاقے کو بند کروانا چاہتے ہیں، سیل کروانا چاہتے ہیں۔ ہم لوگ بڑا بڑا پیسہ لگا کے اس علاقے کو، اس خوبصورتی کو ہم لوگ دیکھنے آتے ہیں۔ اس خوبصورتی کو اگر دیکھنے آتے ہیں تو پھر اس کی صفائی رکھنا ہے، اس کو ایک اچھے طریقے سے رکھنا، یہ بھی ہم سب لوگوں کا فرض بنتا ہے، ہم لوگوں پہ لاگو ہے۔ جب انتظامیہ ان چیزوں کو نہیں دیکھے گی تو پھر لوگوں کا بھی یہ فرض بنتا ہے کہ آپ اپنی سیاحت والی جگہ یا ٹورزم ہو یا یہاں کے جتنے بھی ہوٹل ہیں اور جتنے بھی ولاگر ہیں یا ویوز ہیں، ان سب کو یہ دیکھنا چاہیے کہ ایک انتظامیہ بنے۔ اب یہ دیکھیں، یہ گاڑیاں کھڑی ہیں، یہ گاڑیوں کا یہاں پہ آنا کوئی رائٹ نہیں بنتا، کوئی نظام نہیں ہے۔ پارکنگ اوپر والی سائڈ پہ ہر بندہ کی یہ خواہش ہے جی کہ میں اپنی گاڑی جھیل کے کنارے لے کر جاؤں گا۔ جھیل کے کنارے ہمیں سمجھ نہیں آتی کہ گاڑی اوپر کھڑی کرے گا کوئی یا نیچے آ کے اگر گاڑی کھڑے گا تو اس میں کیا فرق کیا ہوگا۔ لوگ سیاحت کا یہ مطلب ہوتا ہے، ٹور کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ گاڑیاں خود انسان کسی جگہ پہ لگا کے بائی واکنگ اس خوبصورت جگہ کو دیکھنے کے لیے جائے۔ اگر آپ لوگوں نے اپنی گاڑیاں یہاں بالکل جھیل کے کنارے ہی لا کے کھڑی کرنی ہے تو بہتر ہے کہ آپ کے علاقے کے اندر کوئی بڑا پانی والی جگہ ہے تو وہاں اس کے پاس جا کے گاڑی کھڑی کر کے تو پھر دیکھ لیے جائے۔ ایسا نہ کریں۔ خدا را آپ کسی بھی کنٹری کے اندر چلے جائیں، کوئی اصول ہوتے ہیں، کوئی قانون ہوتے ہیں۔ آپ یہ دیکھیں یہ کیا حالات ہے، پانی کے کنارے پہ جہاں تک آپ بائی واکنگ جاتے ہیں کچرا ہی کچرا ہے۔ لوگ یہ آم کے لیے چھلکے وغیرہ پڑے ہیں، یہ بھی لوگ یہیں پہ کھا رہے ہیں، یہیں پہ پھینک رہے ہیں۔ یہ بندہ بھی ابھی اس نے یہیں پہ کھایا اور ساتھ ہی اس نے یہاں پہ بھی فروٹ پھینک دیا۔ یہ دیکھیں کچرا، اور یہ گھوڑے والا یہاں پہ کچرا، یہ گندگی اس کی لیدیں وغیرہ، جو بھی مطلب یہ کہنے کا کوئی انتظام، کوئی ایسا سسٹم نہیں ہے یہاں کی انتظام، کوئی ایسا کوئی بندہ ہونا، سیکیورٹی ہونی چاہیے۔ جن لوگوں کو الاؤ نہیں ہونا چاہیے یہاں پہ گھوڑے وغیرہ لانے کے لیے یا گاڑیاں یہاں نیچے اتارنے کے لیے یا موٹر بائک کوئی بندہ نہ اتار پائے، جو لوگ بھی یہاں پہ اترتے ہیں اگر کچرا پھینکتے ہیں تو اس کے اوپر فائن ہونا چاہیے۔ یہ حقیقت ہے، کہیں بھی آپ چلے جائیں کچرا کسی بھی جگہ پہ پھینکنے کے لیے اس کے اوپر بہت بڑا فائن ہوتا ہے۔ اگر آپ لوگ اس طرح نہیں سدھر سکتے تو پھر کوئی نہ کوئی قانون ایسا کوئی ہمارے لیے بنایا جائے، ہم سب کے لیے بنایا جائے، کیونکہ ہم پیار کی زبان نہیں سمجھنے والے لوگ، نہ ہم لوگوں نے سمجھنی ہے۔
اگر ہمیں اپنی خوبصورتی کو بچانا ہے تو کسی نہ کسی طریقے سے، کسی نہ کسی ایک سسٹم سے ہم لوگوں کو چلنا پڑے گا۔ اب یہ دیکھیں، یہ موٹر بائک پارکنگ تو ہے نہیں ہے، لیکن ان لوگوں نے بھی موٹر بائک پارکنگ یہاں پہ لگا ڈالی ہے۔ اسی طرح ہر بندہ ایک دوسرے کو دیکھ دیکھ کر اس علاقے کو بربادی کی طرف لے کے جا رہے ہیں۔ اور میرے جتنے بھی ویوز دیکھنے والے ہیں ان سے بھی سب سے گزارش، اگر کوئی بندہ یہاں پہ آتا ہے تو آپ تھوڑا سا وائڈ کریں، کسی دوسرے کو دیکھ کے شر نہ کھائیں کہ ایک بندہ یہاں پہ گیا اور میں نے بھی وہاں پہ جانا، ایسا کوئی سین نہ کریں، کیونکہ یہ ایک بہت بری بات ہے۔ تو بہتر یہی ہے کہ ہمیں اپنی علاقے کو اور اپنی سیاحت کو اچھا رکھنا چاہیے۔ باقی ان دنوں کے اندر یہاں کے بارے میں بتاتا چلوں کہ بے انتہا اس وقت ٹورزم اس وقت موجود بھی ہے۔ اب یہ دیکھیں کہ اب پنجاب کے اندر پتنگ بازی ممنوع ہے، پنجاب کا ایک اصول بنا، بہت اچھا ان لوگوں نے اصول بنایا، لیکن یہاں پہ اب لوگ آ کے یہ دیکھیں یہ پتنگ بازی کرنا شروع کر دی ہے۔ اب یہاں پہ دیکھیں چھوٹے بچے بھی یہاں پہ موجود ہیں اور ان لوگوں نے یہاں پہ پتنگ بازی کرنا شروع کر دی ہے۔ یہ قانون کے سخت خلاف ہے، لیکن لوگ کیا کرتے ہیں، ایک دوسرے کو دیکھا دیکھی سے یہ ناجائز کام کرتے ہیں۔ یہاں کی جو انتظامیہ کے سیکیورٹی یہاں پہ ہو تو کم سے کم ان لوگوں کو کنٹرول کرے، اگر اللہ نہ کرے ڈوری وغیرہ ہے، کسی کو کوئی لگ جائے، کوئی یہاں پہ مسئلہ بن جائے، تو یہاں پہ کوئی ایسا ہاسپٹل بھی نہیں ہے، کوئی ایسی ایمبولینس بھی نہیں ہے، کوئی ایسی انتظامیہ بھی نہیں کھڑی جو کسی کی ہیلپ کر پائے۔ تو میری یہ درخواست ہے یہاں کے خاص طور پہ جو مانسیرا کے آفیسر ہیں کہ اگر آپ جاگ چکے ہیں تو مہربانی کریں کوئی نہ کوئی یہاں پہ سیکیورٹی کے کم سے کم بھی جھیل سیف الملوک پہ آپ لوگوں کو اچھے طریقے سے پروٹوکول دینا چاہیے، انتظامیہ یہاں ہونی چاہیے، کیونکہ یہ سیاحت کی بہت بڑی جگہ ہے، یہاں پہ لوگ بہت زیادہ آتے ہیں، اس کو پسند کرتے ہیں۔ خدا را اپنی ان خوبصورت جگہ کو بچائیں تاکہ یہ آپ کا روزگار چلتا رہے، کیونکہ جتنے بھی پاکستان سے آنے والے لوگ ہیں یہاں پہ جب آتے ہیں تو اس علاقے کے روزگار چلتے ہیں، ادروائز یہ علاقہ تو 5 سے 6 مہینے بند رہتا ہے۔ جب برف باری ہوتی ہے تو یہاں کے لوگ یہاں سے نکل کے مانسیرا چلے جاتے ہیں، اور جب سیزن سٹارٹ ہوتا ہے تو پھر وہ لوگ کیا کرتے ہیں، جب رستے کھل جاتے ہیں تو مانسیرا، ایبٹ آباد، بالا کوٹ والی سائڈ سے جتنے بھی یہاں لوگ رہتے ہیں، اپنے جانور مال مویشی جن کے گھر ہیں وہ یہاں آ جاتے ہیں، پھر اپنے کاروبار سیٹ کرتے ہیں۔ پھر جتنے بھی آنے والے لوگ ہیں سیاح ہوتے ہیں، ان کی وجہ سے یہاں کا روزگار چلتا ہے۔ اور پھر اسی لیے ہم آپ کو کہتے ہیں کہ یہاں روزگار اگر چلے گئے، یہاں پہ دیکھیں سیفٹی ٹوٹ گئی ہے، یہ دیکھیں پچھلے سال اس کے اوپر سیفٹی لگی ہوئی تھی، اس سال یہاں پہ سیفٹی نہیں ہے، آدھی سیفٹی لگی، آدھی سیفٹی ختم ہو چکی ہے، اور کسی کو اس کے بارے میں کوئی اندازہ نہیں ہے کہ کوئی گر بھی سکتا ہے، کسی کا نقصان بھی ہو سکتا ہے، کسی کے ہاتھ کوئی پھسل سکتا ہے، کسی کے ہاتھ سے بچہ فیملی گر سکتا ہے، کوئی ایسے۔ لیکن وہ سین کہنے کا یہ ہے کہ یہاں پہ فی الحال تو کوئی بندہ بھی یہاں نہ آنے کو تیار ہے۔ خوبصورت جگہ ہے، اپنی خوبصورت جگہ کو بچائیں۔ باقی رہی یہ بات، آپ دیکھیں کہ خیبر پختونخوا کے علاقے سے پٹھان جو ہیں، خاص طور پہ پٹھانوں کی یہ چیز دیکھیے کہ جہاں پہ بھی جاتے ہیں اپنا ماحول خود بنا لیتے ہیں، خوبصورتی بناتے ہیں، انجوائے کرتے ہیں۔ وہ آپ کے سامنے یہ دیکھیں ڈانس وانس کر رہے ہیں، انجوائمنٹ کر رہے ہیں یہ فل۔ لیکن 10 محرم، یہ محرم کے دن ہیں، محرم کے دنوں کے اندر ان کو بھی تھوڑا خیال کرنا چاہیے، جس طرح بھی ہے کہ ہمارے مسلمان ہیں، ہم مسلمان لوگ ہیں، شہادتوں کا دن ہے، افسوس کے دن ہے، تھوڑا سا انسان، ہم لوگ یہ نہیں ہے کہ دوسری کمیونٹی کو ہمیں دیکھنا چاہیے، ہمیں خود کو بھی دیکھنا چاہیے اہل مسلم، کہ تھوڑا سا ان چیزوں کو دیکھنا چاہیے۔ باقی خیر چلو، ہر انسان کا اپنی مرضی، انسان نے اپنا خود دیکھنا ہے۔ باقی خوبصورت نظارے آپ کو دکھا رہا ہوں، رش کی کنڈیشن میں نے آپ کو بتا دی ہے، ٹریول میں نے آپ کو بتا دیا ہے کہ اس وقت جھیل سیف الملوک پہ جو بھی لوگ آئیں گے ان کے لیے میں نے آپ کو بتا دیا ہے کہ جو حالات ہیں، ہوٹل آپ دیکھ لیں، یہ دیکھیں ہوٹلوں میں، جیپوں میں یہاں پہ اس وقت فل کراؤڈ ہے، پہاڑوں پہ کیمپنگ لوگ، یہ دیکھیں کیمپنگ لوگ یہاں پہ بنا کے کھانا پینا کھا رہے ہیں، لوگ یہاں پہ سو رہے ہیں، رات گزار رہے ہیں، انجوائے کر رہے ہیں۔ تو جن لوگوں نے یہاں پہ بھی یہ بھی سین ہے کہ پہلے جھیل سیف الملوک پہ رات رہنے کا سین نہیں تھا، لیکن اب یہ چکر ہے کہ آپ لوگ جھیل سیف الملوک پہ رات رہ سکتے ہو، الاؤ کیا ہے، یہاں پہ کیمپنگ کر سکتے ہیں، یہاں پہ ہوٹل بھی بن چکے ہیں۔ جن لوگوں نے یہاں پہ آ کے رات کو کیمپنگ کرنی ہے یا رہنا ہے، اس کے لیے کوئی ممنوع نہیں ہے، گورنمنٹ نے سب کو الاؤ کر دیا ہے۔
اس کے لیے بھی انہوں نے فشل لاؤنج جہاں پہ کیمپنگ کر سکتے، کھانا وغیرہ بنا سکتے ہیں، کوکنگ کر سکتے ہیں. لیکن کوکنگ یہ جو سارا کچھ کرنے کا مسئلہ یہ ہے کہ آپ لوگوں کو پھر اس حساب سے صفائی بھی رکھنی پڑے گی. کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ لوگ یہاں کیمپنگ کرتے ہیں تو گندگی کہیں کہاں پھینک دیا، کچرا وغیرہ جدھر دلایا، نہیں، ایسا نہیں ہے. اگر جن لوگوں نے کیمپنگ کرنی ہے ان کا ایک پراپر سیٹ اپ، ایک سائڈ پہ انہوں نے جگہ بنائی، اس کے ساتھ ڈسٹ بین ہے. یہ دیکھیں، یہ کیمپنگ کی جگہ، یہاں پہ انہوں نے بہت سیٹ اپ لگایا ہے. تو باقی جتنے بھی آنے والے ناران حضرات ہیں، اب تو فی الحال ناران مکمل جو ہے پراپرلی کھلا ہوا ہے. اب ہم کشمیر کا جانے کا انتظار کر رہے ہیں. آج ہماری واپسی ہے پنجاب کی طرف، اور انشاءاللہ اب ہم کشمیر کی طرف جائیں گے. اب دیکھتے ہیں کہ کشمیر کا رستہ کب کھلے گا. کشمیر کی خوبصورتی دیکھنے کو بڑے بےتاب ہیں. اب ہمارا ٹائم لگے گا کہ کشمیر کب کھلے گا، اور کشمیر کے خوبصورت نظارے آپ کو دکھائیں گے. یہاں کے نظارے تو آپ لوگوں نے دیکھ لیے ہیں. اب یہ دیکھیں، یہ پورا یہاں سے پراپر ایک جھیل سیف الملوک کا ویو تھا. میرا چینل ضرور سبسکرائب کیجیے گا اور ہماری ویڈیو ضرور لائک کیجیے گا. تھینک یو، اللہ حافظ.